بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اس وقت جو سندھ کی صورتحال ہے وہ انتہائی مخدوش بھی ہوتی جا رہی ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سندھ کی جو قیادت ہے اور سندھ کی جو آپ یہ سمجھ لیں کہ سندھ کے جو صدر صاحب بھی ہیں، اور سندھ میں متحدہ قومی مومنٹ بھی ہے، اور سندھ میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا مرکز بھی ہے، اور سندھ کے اندر جو ہے وہ ایک سندھ کے جو اندر ایک بہت بڑی یعنی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی جو سیٹ ہے، یعنی صدر کی جو سیٹ ہے وہ بھی سندھ میں ہے، اور پیپلز پارٹی کے بانی سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے جو اس وقت پیپلز پارٹی کے بہت اہم اور چیئرمین کے حیثیت سے ہیں، وہ بھی اس وقت سندھ کے اندر موجود ہیں۔ لیکن یہ جو انٹرنیشنل اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، یہ جو سارے ملکوں کے سربراہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، میکرون آنا چاہتے ہیں، کیئر سٹیمر آنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ امارات سے لوگ آنا چاہتے ہیں، محمد بن سلمان آنا چاہتے ہیں، اور شی جن پنگ بھی شاید آنا چاہتے ہیں، لیکن ایک ایسے موقع پہ جب اسلام آباد میں یہ سارا ایونٹ ہو رہا ہے تو صدر محترم آصف علی زرداری صاحب، جی ہاں، آصف علی زرداری صاحب گزشتہ یعنی کہ جو ہمارے 12 تاریخ کو جو پہلے جو مذاکرات ایران اور امریکہ کی جنگ کے جاری تھے اور جے ڈی وینس آئے ہوئے تھے، اس وقت بھی وہ وہاں نہیں تھے، اور اب بھی وہ یہاں نہیں ہیں، وہاں نہیں ہیں اسلام آباد میں، یعنی ایوان صدر جو ہے وہ اس پورے ایونٹ سے بے خبر ہے، اس پورے ایونٹ سے غائب ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پر آپ سے ڈسکس کریں گے۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے، اس وقت جو متحدہ قومی مومنٹ پاکستان میں جو کھاڑ پچھاڑ ہے اس پر بھی آپ سے بات کریں گے۔ اور دوستوں، یہ سارے موضوعات کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے آپ میرے اگر چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں، اور دوستوں یہ بہت اہم ہوگا اگر آپ اس کو شیئر بھی کریں۔ اور دوستوں، میں آپ کو ایک بات سب سے امپورٹنٹ بتاؤں اور انتہائی تعزیت کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سابق گورنر ٹیسوری صاحب کی کامران ٹیسوری صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس بہت ہی کل ان کی ڈیفنس میں نماز جنازہ ہوئی جس میں شریک تھا، تو اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب، اور آپ کے میں سب سے امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب، اور بہت سارے ایم کے اور پیپلز پارٹی ناصر حسن شاہ صاحب، یہ سارے کے سارے لوگ اس میں شریک ہوئے، وزیر اعلیٰ خود اس میں شریک ہوئے۔ اور یہ ساری صورتحال کے بعد یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کامران ٹیسوری صاحب جو ہے ان کی والدہ کی درجات کو بلند کرے، اللہ انہیں جنتوں میں اچھی جنتوں میں جگہ دے۔ انہوں نے مرحومہ کافی عرصے سے بیمار بھی تھیں۔ دوستوں، میں پھر اس کے بعد بات کر رہا تھا، سب سے پہلے آج آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو صدر صاحب ہیں یہ تقریباً 10 اپریل سے ایوان صدر سے میں موجود نہیں ہیں، اور 10 اپریل یعنی 8 اپریل کے بعد سے جو ہمارا وہاں پہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، عالمی سطح کا ایونٹ ہو رہا ہے، اس پورے ایونٹ میں ایک آدھ دفعہ آپ کے بلاول بھٹو صاحب تو نظر آئے، لیکن صدر صاحب مکمل طور پہ 10 اپریل سے غائب ہیں ایوان صدر سے۔ اور آپ نہ ان کا کوئی بیان سن رہے ہوں گے، آپ نہ ان مذاکرات کے، جب ساری دنیا کے صدور، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، شہزادے اور کراؤن پرنس اور چین کے صدر، یہ تمام لوگ جو ہیں اس پر مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم صدر صاحب جو ہیں وہ ایوان صدر ہی میں موجود نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوئی ہے دوستوں؟ اس سلسلے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ہمارے بہت زیادہ کانفلکٹ پیدا ہو گئے ہیں متحدہ عرب امارات سے اور پاکستان کے درمیان، اس میں بھی شاید کسی بڑے یہاں کے جو رہنما ہیں، بڑے جو عہدیدار ہیں، ان کا کوئی حصہ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج ایوان صدر میں صدر موجود نہیں۔ دوسری، اور میں آپ کو اس سلسلے میں یہ بتاؤں کہ
اب اس وقت آپ کو پتا ہے ایوان صدر میں نہیں، نواب شاہ میں صدر موجود ہے، یعنی جو نواب شاہ جو ان کا گھر ہے صدر صاحب کا، وہ وہاں موجود ہے۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے اہم بات جو ہے وہ 15 اپریل کو ایک دھماکہ خیز الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے، جس فیصلے کے بعد یہ بات طے کر لی گئی ہے کہ شاید متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جو چیئرمین ہیں محترم جناب خالد مقبول صدیقی صاحب، اب ان کی جو ہے کوئی ضرورت شاید نہ متحدہ کو ہے نہ متحدہ کے لوگوں کو ہے، اور اب ان کی ضرورت کو ختم ہو گیا، اور ان کی جگہ جو ہے وہ آپ کے مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمین بننے جا رہے ہیں، کیونکہ 15 تاریخ کو جس فیصلے میں پی ایس پی یعنی مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی کو ڈی لسٹ کر کے اس کو ختم کر دیا گیا، یا اس کو دفن الیکشن کمیشن کے قبرستان میں اسے دفن کر دیا گیا، اس کے بعد یہ بات طے کی گئی کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، اب یہ طے کہاں ہوئی یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ باتیں طے کہاں ہوتی ہیں اور کہاں نہیں ہوتی، اور کب ہوتی ہیں اور کب نہیں ہوتی، ایک لمبی سی یہ کہانی ہے۔ تو یہ طے کہاں ہوئی، لیکن ہوئی، اور ہونے کے بعد اب مصطفیٰ کمال صاحب کو چیئرمین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ شاید ایک اچھے چیئرمین بنانے کے لیے ان کے اثر نو پالش بھی کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الطاف حسین کو بھی انہوں نے خوب پیٹ بھر کے گالیاں دی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے عباس حیدر رضوی صاحب کو بھی انہوں نے بخشا نہیں، اور وہ کہا جو یہ کراچی میں گھوم رہے ہیں پاکستان میں گھوم رہے ہیں، اور بھائی وہ پاکستان کے لوگ ہیں۔ اور رؤف صدیقی صاحب کو بھی، رؤف صدیقی صاحب جو ایک بہت ہی کمپیٹنٹ کمپریہنسو قسم کے رہنما کے طور پہ ہمیشہ سامنے رہتے ہیں، اور انہوں نے کمپیٹنٹلی اس بات کو بھی بہت توجہ دی ہے کہ ان کے جو ساتھی ہیں اور ان کے جو دوست ہیں وہ ان کے ساتھ ان کا کوئی ایسا تنازع پیدا نہ ہو، اور آج بھی وہ ایسی شخصیت ہے کہ ان کو بہت سارے لوگ اپنے قریب دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مصطفیٰ کمال نے ان کو بھی بہت پیٹ بھر کے گالی دی، اور کرتے چلتے چلتے انہوں نے اپنے ہی ساتھی یعنی پی ایس پی کے جو بہت اہم رہنما تھے بلکہ سربراہ بھی ہیں، اور ان کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، اور ایک موقع پہ ان کے خلاف بھی جب وہ آپ کے فہیم صدیقی صاحب کے پروگرام میں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ پارٹی واٹی تو کوئی ہے نہیں، پارٹی تو صرف الطاف حسین کی ہے، لہٰذا الطاف گروپ کو ہی لانا چاہیے، لیکن ان کو بھی انہوں نے بہت ہی مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑا شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، اور اس کو ایک پیک پلا دو اور اس سے جو چاہے اگلوا دو اور اس سے جو بات چاہے کر لو، لیکن یہ تمام صورتحال ایسی خراب ہوئی ہے کہ جس کے بعد اب خالد مقبول صدیقی صاحب بھی اور الطاف حسین کو، سب سے پہلے تو الطاف حسین کو ڈکریز کیا گیا ہے، اور الطاف حسین کو پارٹی سے دوبارہ پیچھے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور 2016 میں یہ پروجیکٹ دیا گیا تھا کہ آپ پی ایس پی بنا لیں اور کوئی کارکردگی کا مظاہرہ کریں، تو 10 سال یعنی 2026 میں یہ آپ کو بتاؤں کہ پی ایس پی کے بارے میں جو فیصلہ محفوظ کیا تھا الیکشن کمیشن نے وہ 27 ستمبر 2023 میں کیا تھا، یعنی 3 سال کے بعد دوبارہ جو ہے اس کو منظر عام پہ لایا گیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر متحدہ قومی موومنٹ کو جو ہے وہ اس کی مخالفت میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے، اور یہ ان سے کہا گیا ہے کہ آپ اکتوبر تک یہ الیکشن کریں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں اس سے قبل جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کو جو ہے وہ چیئرمین بنا دیا جائے گا، اور ایک مرتبہ پھر ہمارے یہ جو تانے بانے اور اقتدار کے خفیہ ہاتھ ہیں یا کھلے ہاتھ ہیں، یہ سارے کے سارے مل کر کے ایک مرتبہ پھر تباہی اور بربادی
کرنے کے لیے. اور کراچی میں آپ کو پتہ ہے اس وقت صورتحال امن و امان کی انتہائی مخدوش ہے. اس پر میں کسی اور وقت بات کروں گا. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان. السلام علیکم.